السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین، عزیز پیارے بچوں، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی آج دوسری تاخیرات ہیں. جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ کو معلوم اور آپ لوگوں نے سنا کہ دو تاخیرات حضرت لقمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت اور ان کی نصیحت اور ان کے متعلق بات ہوگی. ایک بات ذہن میں رکھیں آپ، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت کے علاوہ کسی نبی کی سیرت ابتدا سے لے کر انتہا تک نہیں ہے. کسی کی زندگی کا کوئی عظیم واقعہ، کسی کی زندگی کا کوئی کچھ حصہ، بس اتنا قرآن پاک میں ہے جتنا ضرورت. کامل زندگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو میرے اور آپ کے اور سارے عالم کے نبی حضرات سیرت نگار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جمع کرنے والے
انہوں نے ایک عجیب بات کہی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات اتنے محفوظ ہیں الحمدللہ الحمدللہ کہ آپ کی زندگی کے حصوں کو اگر جمع کر دیا جائے تو نبوی زندگی کے 23 سال مکمل بیان کر سکتے ہیں۔ آپ کی راتیں بھی محفوظ، آپ کے دن بھی محفوظ، آپ کا دسترخوان کی زندگی بھی محفوظ، آپ کے بستر بھی محفوظ، آپ کی مسجد کی زندگی بھی محفوظ، آپ کے بازار کی زندگی بھی محفوظ، آپ کی شادیاں، آپ کی تربیت، آپ کے مجاہدے، آپ کی ریاضت، سب 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 محفوظ ہے۔ کامل سیرت تو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک نے یہی ارشاد فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے واقعات بہت زیادہ ہیں ایسے ہی دوسرے انبیاء کے بھی ہیں۔ نہیں، دنیا میں کتنے نبی آئے؟ 1,24,000، بعض روایات میں 1,80,000۔ قرآن پاک میں کتنے نبیوں کا تذکرہ ہے؟ 29 نبیوں کا۔ بقیہ نبیوں کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، بعض نبیوں کا تذکرہ احادیث میں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر جمع کیا جائے 100 اتنے مل سکتے ہیں۔ بقیہ انبیاء آئے بھی دنیا میں اور جس مقصد کے لیے تشریف لائے وہ مقصد ادا کر کے دنیا سے چلے گئے، نام تک ان کا باقی نہیں بس۔ لیکن ہمارا ایمان تو ہے، جتنے آئے جن کو جانتے ہیں اور نہیں جانتے ان تمام پر ہمارا ایمان ہے۔ ایسا نہیں کہ جن نبیوں کا نام ہم جانتے ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے، جن نبیوں کو ہم جانتے نہیں ان پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ اگر ایسا کوئی مسلمان سوچتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ کامل سیرت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ حصے بیان ہوتے ہیں، انہی حصوں کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ لیکن بعض مسلمان کیا حضرت لقمان علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے، کس گھر میں پیدا ہوئے، کیا بھی تمہیں بولے نہیں نا، اب میں کہاں جا کو تلاش کروں، کون سے ہسپتال میں پیدا ہوئے بول کر۔ جتنا تفاسیر میں آتا ہے وہ پیش کر سکتے ہیں۔ بزرگوں نے جو کھود کر کھریج کر تحقیق کی دنیا میں پہنچ کر انتہا تک پہنچ کر جو لائے وہ پیش کر سکتے ہیں۔ چنانچہ انہی لوگوں میں سے ایک حضرت لقمان۔ حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تاریخ یا آپ کے نصائی اور نصیحتیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں پیش کرنے سے پہلے اپنے طرف سے جو کچھ کے بیان کیا ہے اسے میں نے گزشتہ تقرات آپ کے سامنے بالکل مختصر بولا۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے مرد بنے تو مرد بنے، بیکا بھی بول رہے ہیں کیا حضرت بیانت کرے نہیں نا۔ 1 گھنٹہ 10 منٹ کا بیان یا 1.25 گھنٹے کا بیان ان کو بیان نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب ان کے سامنے 2-3 گھنٹے بولنا، اب لگا ہمارے بھانا منجے مزمل صاحب سمجھے کی نہیں MP4 سمجھے کی تیری بھی نہیں، اب MP4۔ خیر ان کا جذبہ ہے، میری بہنوں کا، میری ماؤں کا، میرے بھائیوں کا جذبہ ہے، لیکن یہ جذبے پر اور بھی رونق اگر آنا ہے تو جو سنتے ہیں اگر وہ عمل کر لے تو پھر کیا کہنا ہمارے نوجوانوں کا۔ صرف سننا مقصد نہیں ہے میرے دوستو، عمل کرنا مقصد ہے۔ بولو انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
بہت ساری باتیں اور بھی تھیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر لہو و لعب میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور غیر غلط چیزوں کو خرید کر اپنے زندگی کے حسین ایام کو تباہ و برباد کرتے ہیں، ان کے لیے بھی قانون ہے اس سورے کے اندر وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا. جب لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو پڑھ کے سنایا جاتا ہے، وہ تکبر کرتے ہوئے پیٹ پھیر لیتے ہیں، ایسا حال پیش کرتے ہیں گویا کہ وہ سنے ہی نہیں بلکہ ان کے کانوں میں بوجھ ہے. قرآن کہتا ہے، اللہ نے فرمایا اللہ کے احکامات کو، آیتوں کو، قرآن کو، مسائل کو، حلال کو سن کر جو آدمی عمل نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر سے فرمایا کہ فبشرہ بعذاب علیم، اپنی امت کے ان افراد کو اے پیغمبر دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے. آخر کہا کیوں جاتا ہے، پڑھا کیوں جاتا ہے، سنایا کیوں جاتا ہے؟ بیانات کا مقصد کیا ہے؟ تقاریر کا مقصد کیا ہے؟ وعظ و نصیحت کا مقصد کیا ہے؟ آپ پر پیغمبر قرآن پاک کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آیتوں کو اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ سورتوں کو اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ کی امت ان تمام باتوں کو سن کر عمل سے آراستہ ہو جائے. اگر وہ سننے ہی کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر عمل کیسے کرے گی؟ آیت یہی کہتی ہے، اللہ کا فرمان یہی ہے کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا. وہ جب آیتوں کو سنتے ہیں، احکامات کو سنتے ہیں، پیٹ پھیر دیتے ہیں، فقر کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے سننے کو بھی تیار نہیں ہوتے، عمل کرنا تو دور کی بات ہے. اے پیغمبر آپ ان لوگوں کے لیے عذاب کی خبر دے دیجیے، بشارت دے دیجیے، خوشخبری دے دیجیے. اللہ کا یہ انداز ہے، ورنہ خوشخبری اور بشارت تو جنت کی دیتے ہیں، جہنم کی خوشخبری نہیں دی جاتی. اللہ کے کلام کا یہ انداز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بتایا ہے. میں نکات پہ نہیں جاؤں گا. حضرات مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا ہے یہ آیت اگرچہ کہ مشرکین و منافقین کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن آئندہ چل کر قرآن اور احکامات کو جو بھی توڑے گا وہ اس آیت کا مزاج بن جائے گا. سنے تو عمل کرو. بہت ساری باتیں اس کے بعد آنے کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت لقمان کے واقعے کو شروع کرتا ہے. میں نے گزشتہ تاکرات بھی عرض کیا تھا، اللہ اپنے احکامات اور خوبصورت اور اچھی باتوں کو اس لیے پیش کر رہا ہے، لقمان کی بات جتنی خوبصورت ہے اس سے زیادہ میری باتیں خوبصورت ہیں، پہلے میری سنو. لقمان کو حکمت کس نے دی؟ انبیاء کو نبوت کس نے دی؟ اولیاء کو ولایت کس نے دی؟ مفسروں کو تفسیر کا ملکہ کس نے دیا؟ محدثوں کو حدیث کا جذبہ کس نے دیا؟ اللہ فرماتے میں ہی تو دیا ہوں. جب ان کی باتوں پر تعجب ہے تو پھر میری باتوں پر کیوں تعجب نہیں؟ میں حکیم ہوں، میں حکمت کو پیدا کیا. یہ حکمت اگر میں لقمان کو نہ دیتا تو پھر لقمان کی پہچان کیسے ہوتی؟ ہم نے یہ دیا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. ہم نے لقمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حکمت عطا کی اور کہا کہ لقمان اللہ کا شکر ادا کیجیے. لقمان علیہ السلام کون؟ سیرت میں آتا ہے صاحب روح المعانی. روح المعانی حدیث یہ تفسیر کی ایک بہت بڑی کتاب ہے. سمجھ میں یہ بات ہے، پڑھے نہیں تو کم سے کم نامہ تو بھی یاد رکھو. روح المعانی کیا کو بولا تو شیواجی نگر کا کباب بولیں گے؟ نہیں. روح المعانی کیا؟ تفسیر کی کتاب. جلالین کیا؟ تفسیر کی کتاب. قرطبی کیا؟ تفسیر کی کتاب. ابن کثیر کیا؟ تفسیر کی کتاب. بیضاوی کیا؟ تفسیر کی کتاب. یہ سب تفسیر کے کتابوں کے نام. ایک 10-15 نامہ یاد کر کو رکھو. پکچر کے نامہ بولو کا نا. اب نوجوان ہی نا، اب بھی چاہتے تھے ہمارے حسین بھی بولے. 2 جگہ بیان میرا کردال کو یہاں آتوں سو
ایک جگہ کریں گے بولے تو چھوڑتے نہیں اتنی آ کر پکڑ لیتے نہیں حضرت آنا حضرت کیا کی کدھر کی بول کو ٹائم کو ادھر سے ادھر ادھر کر تم لوگوں کو تو معلوم ہوگا نا حضرت آ تو مرتے ہی سب 1:30 بجے بول کو پھر فون میں کہیں ہمارے حسین بھائی بھی حضرت ان کی شادی میں انہوں اتنے سلامہ نہیں کرے دکھتا اتنے سلامہ کرتے پاپ بیچارے السلام علیکم ہمیں بریج میں ہی السلام علیکم میوزیم کے پاس ہی السلام علیکم ودھان سبھا کے پاس ہی السلام علیکم مولانا کا بیان نکل گا السلام علیکم مولانا پہنچ رہی السلام علیکم مولانا وضو کر دی آتے آتے انہوں ایک بات بولے کیا حضرت 26ویں کو یا شب قدر کو ایک پکچر ریلیز ہو رہا ہے حضرت ہنسے دیکھو سمجھ گیا ٹکٹ کنفرم لا حول ولا قوت الا باللہ ڈب کے مرو کسی اور پانی میں ڈوبنا نہیں مجھے معاف فرمائے آئندہ اگر اس زمین کا بیان نہ بھی سنے کوئی پرواہ نہیں ہے رب کائنات کی قسم کھا کر اس کی ذات پہ بھروسہ رکھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں اللہ کو راضی رکھنے کے لیے کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں ڈوبنے کے لیے کسی کنویں کی تلاش نہ کرنا ڈوبنے کے لیے کسی سمندر کی تلاش نہ کرنا ڈوبنے کے لیے کسی تالاب اور نہر کی تلاش نہ کرنا 3 دن کا پیشاب جمع کر کے اسی پیشاب میں ڈوب جاؤ مسلمان رمضان پکچر غارت کرے تباہ کرے یہودیت کا سایہ نشہ سر چڑھ کے بول رہا ہے مسلمان ٹکٹ کنفرم کر لیا نام کچھ بولے بھول گیا میں اس میں انہیں کہہ کے رومال پھراتا کرتے انہیں پھرایا تو انہیں ابھی پھر گا لا ایک تھا ٹائیگر کہتے میسور کے زو پوجا 17 ملتا ہی کیا حضرت یہ کت ٹائیگر رہے مچھی نہیں ٹائیگر رہے داڑھی نہیں ٹائیگر رہے دم نہیں ٹائیگر رہے حرم کو شکار کرا تو کیس اب تک پاس نہیں ہوا انہیں ٹائیگر رہے مسلمان جن کے پیچھے پڑنا پڑو انشاءاللہ تعالی دنیا تمہارے پیچھے رہے گی جن کی نقل کرنا کرو دنیا تمہارے پیچھے رہے گی جن کے نقش قدم پہ چلنا چلو دنیا تمہارے پیچھے رہے گی نتیجہ ابھی بس نہیں آیا حالات نہیں بھرے حادثات کو نہیں دیکھ رہے ہیں رمضان میں مسلمان اس کے پیچھے پڑا ہے تو رمضان جا کر خدا کو کیا کہے گا سعودی کے رمضان کو چھوڑو نجد کے رمضان کو چھوڑو عراق کے رمضان کو چھوڑو فلم کے ریلیز ہو رہا ہے رمضان کے مہینے میں ہندوستان کا رمضان ہندوستان کے مسلمانوں کی ان کالے کرتوتوں کو دیکھ کر خدا کے دربار میں کیا عرض کرے گا دوستو نوجوانوں میری ماں اور بہنوں اللہ کا واسطہ سدھر جاؤ اللہ کا واسطہ یاد رکھو کچھ کتابیں روح المعانی میں لکھا ہے کہ حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بھانجے تھے بعض روایتوں میں آتا ہے خالہ کے بیٹے تھے خلیرے بھائی تھے ان کے والد کا نام باعور تھا لقمان بن باعور اللہ نے ان کو 1000 سال کی عمر عطا کی تھی اس زمانے میں عمر بڑی بڑی ہوتی تھی 1000 سال الحمدللہ زندہ تھے داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم کا زمانہ بھی پایا ایک روایت میں آتا ہے روایتوں کا اختلاف بس یہ سب ایک تحقیق ہے حقیقت نہیں ہے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بیچ میں پیدا ہوئے لیکن اتنی بات تو تھی کہ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے ولی کامل تھے لیکن ابتدائی دور میں وہ حبشہ کے باغ کے مالک کے غلام تھے
قصص الانبیاء کے اندر ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ باغ کے مالک کا خاص پھل اس باغ کا ایک اور غلام کھا لیا. اب انہوں بھی غلام انہیں بھی غلام. چوری کا جب ڈاؤٹ ہوا لقمان کو پوچھے, لقمان بولے میں نہیں اٹھایا, اسے پوچھے انہیں بھی نہیں اٹھایا, تمہیں ہنسد دو جنے دونوں میں بھی نہیں اٹھایا, بولے تو کیا آسمان کے چلے گا, کہاں ہے؟ حضرت لقمان نے کہا کہ بادشاہ جہاں پناہ آقا ایک کام کرو, گرم پانی مجھے بھی پلاؤ گرم پانی اسے بھی پلاؤ, خی ہوگا اندر کی چیز باہر آئے گی, کون کھایا معلوم ہو جاتا. اب گرم پانی منگا کر اسے بھی پلائے اسے بھی پلائے, گرم گرم پانی پینے کی وجہ سے خی ہوتا, خی ہوتے کہ نہیں 250 چیزیں اس کے منہ سے باہر نکلتے کہ نہیں کی, اسے سزا دیا. یہ حکمت کی بات بولنے کی وجہ سے آقا نے لقمان حکیم کو آزاد کر دیا. بڑے حکمت والے تھے, لیکن لقمان علیہ السلام کالے کلوٹے تھے, کلر میں رنگ روپ میں بہت کالے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقمان حبشہ کے رہنے والے, ان کی حکمت ان کے کلر پر غالب تھی, ان کی حکمت ان کے رنگ روپ پر بھاری تھی. ایک بہت بڑے فقیہ وقت نے فرمایا جنت 3 لوگوں سے چمکے گی. یہ ضعیف روایت ہی ہے لیکن ہے اچھی. جنت 3 لوگوں سے چمکے گی, ایک حضرت بلال حبشی سے وہ بھی کالے, ایک حضرت لقمان علیہ السلام یہ بھی کالے, ایک حضرت عمر کے آزاد کردہ غلام مہجہ یہ بھی کالے تھے. سمجھ میں آئی بات, لیکن ان کا عمل ساری دنیا کے اندر مشہور. رنگ سے کیا ہونے کا ہے, دنیا کے اندر رنگ رنگ ہے, لیکن جنت میں جائیں گے تو سب انتہائی حسین بن کر داخل ہوں گے. جنت میں داخلے کا جو وقت آئے گا کسی کے ذات میں کوئی عیب نہیں رہے گا, نہ ظاہر میں عیب رہے گا نہ باطن میں عیب رہے گا. سب حضرت یوسف کے حسن کے برابر جائیں گے, سب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حسن کے برابر جائیں گے. اللہ تعالیٰ اتنا سوار کر جنت کے اندر داخل کرے گا. عورتیں تو عورتیں, جنت میں عورتوں کے مقابلے میں مرد خوبصورت رہیں گے. یہاں دنیا میں کون خوبصورت, ذرا بولو بھائی, بیکا ہمیں نہیں. بظاہر زیور پہننے کے بعد وہ خوبصورت نظر آتی ہیں, لیکن جنت میں اس کا برعکس ہے, وہ بھی خوبصورت رہیں گی. میری ماں اور بہنوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, کیا رہے ہم لگا کیسے دیوانیاں کیسے کرتے ہیں کہ بول کر, وہاں انہوں بھی حور سے بھی زیادہ خوبصورت, یہاں لنگور سے بھی زیادہ بدصورت, وہاں حور سے بھی زیادہ خوبصورت رہے گی انشاءاللہ تعالی, لیکن بنسبت نسبتاً عورتوں کے مقابلے میں مرد خوبصورت رہیں گے. کوئی کالا دنیا کے اندر تھا تو کالا بن کر نہیں جائے گا, جو انتہائی موٹا تھا تو موٹا ہی نہیں جائے گا, دبلا تھا تو دبلا ہی نہیں جائے گا, بیمار تو بیمار نہیں جائے گا, لیکن جائے گا ضرور جنت کے اندر جائے گا, خوبصورت بن کر جائے گا. حضرت لقمان حکیم بھی کالے کلوٹے تھے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی حکمت عطا کی جس کی کوئی حد نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نبی تھے یا ولی تھے؟ تمام مفسروں کا تقریباً اس بات پر اتفاق کہ حضرت لقمان علیہ السلام ولی تھے. صرف حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت لقمان نبی تھے. ان کی اس قول کو جو حضرات روایت کیے ہیں اس روایت کو محدثین ضعیف قرار دیتے ہیں, بلکہ وہ بھی حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ولی ہونے کے قائل. پھر علیہ السلام کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ نبیوں کو علیہ السلام کہتے ہیں, صحابہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں, اولیاء کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. یہ ایک پہچان ہے, اولیاء کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں, صحابہ کو رضی اللہ تعالی علیہ السلام کہتے ہیں, صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اولیاء کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. باہر نہیں آ رہا ہے.
ہو گیا کیا پوچھو؟ ہو گیا. سبحان اللہ. تو انبیاء کو علیہ السلام کہتے ہیں، صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اولیاء کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. بدل کر بولنے سے کیا بھی نہیں ہے. اگر کسی صحابی کو علیہ السلام بولے تو نبی نہیں بنتے، کسی ولی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے تو صحابی نہیں بنتے. سمجھ میں؟ کسی چور کو رحمت اللہ علیہ بولے تو ولی بھی نہیں بنتا. وہ ایسا بات سمجھ میں آئی بات ہے. ٹائٹل کے بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی، لیکن ایک پہچان عام عرف میں آ گیا کہ انبیاء کو علیہ الصلوۃ والتسلیم کہا گیا ہے، اور حضرت صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا گیا ہے، اور اولیاء کو رحمت اللہ علیہ کے. بعض لوگ حضرت حسین علیہ السلام کہتے ہیں، یہ شیعہ نے شروع کیا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحیح تو ہے لیکن نسبت غلط ہے. ایک پہچان ہو چکی ہے. اب حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والتسلیم ولی تھے، لیکن ان کو علیہ السلام کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا بھی جواب دیا گیا، چونکہ انبیاء کے دور اور صحبتوں میں پیدا ہوئے، یہ ولی بھی تھے، انبیاء کی صحبت بھی ان کو حاصل تھی، تو اس لیے ان کو علیہ السلام کہا گیا. نبی نہیں تھے ان کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت دینے سے پہلے، حکمت دینے سے پہلے ان کو خود اجازت دیا، اختیار دیا کہ لقمان آپ کو اجازت ہے، یا تو آپ نبوت حاصل کر سکتے ہیں یا حکمت حاصل کر سکتے ہیں. حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا کہا؟ اللہ مجھے نبوت نہیں چاہیے، مجھے حکمت چاہیے. کیوں نبوت کو نہیں لیا؟ حکمت کا درجہ بڑا ہے یا نبوت کا درجہ بڑا ہے؟ لازمی بات ہے کہ نبوت کا درجہ بڑا ہے. پھر حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیوں نبوت کو نہیں لیا، حکمت کو لے لیا؟ خود حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں درجے میں نبوت تو بہت بڑا ہے، لیکن ذمہ داری حکمت سے زیادہ نبوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اختیار دیا، اختیار دیے بغیر اگر وہ نبوت دے دیتا تو کچھ بات تھی. جب اللہ تعالیٰ مجھے اختیار دیا تو میرے عقل کا یہی تقاضا ہوتا ہے، اللہ کے پاس جا کر حساب دینے کے مقابلے میں کم حساب کو میں ترجیح دوں. حکمت کے بارے میں اتنا سوال نہیں ہوگا جتنا نبوت کے بارے میں سوال ہوگا. درجہ جتنا بڑا ہوتا ہے ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہوتی ہے، لیکن دنیا کے اندر درجے تو بڑے حاصل کر لیتے ہیں لیکن ذمہ داری اتنی نہیں ہوتی. مثال کے طور پر صدر صاحب، کون بھی صدر رہے تو گرم ہونے کو، مثال بول رہا ہوں، درجہ بڑا ہے، ذمہ داری کیا وچ نہیں، خالی آتے ہی دیکھ ڈالتے ہیں، ایسا جاتے ہی سے پھر بھی جمعہ آنا، نہیں تو یہ شب قدر جاتے ہی سے پھر بھی آئندہ شب قدر ہی آنا. درجہ بڑا ہو تو ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے. جتنا بڑا درجہ ہوتا ہے ذمہ داری اتنی بڑی ہوتی ہے. لیکن آج دنیا والے درجے تو بڑے حاصل کرتے ہیں لیکن ان کو ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا. لقمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا کہا؟ نبوت کا درجہ ولایت سے بڑا ہے، حکمت سے بڑا ہے، لیکن کیا کروں کہ نبوت کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے. میں ادا کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں یہ اللہ جانتا ہے. اگر اختیار نہ دیتا، ایسے ہی ڈائریکٹ نبوت دے دیتا تو کچھ اور بات تھی. اختیار دینے کے بعد میں اپنے آپ کو بچنے ہی کی کوشش کروں گا. حکمت کو تسلیم کیا حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والتسلیم. شکل و صورت کے اعتبار سے کالے موٹے بھدے، ہونٹا بھی موٹے موٹے تھے، آنکھ بھی موٹے موٹے تھے. یاد رکھو شکل کے اعتبار سے جو خراب ہوتا ہے وہ حقیقت میں بھی خراب ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. کتنے شکل کے اعتبار سے خراب ہوتے ہیں لیکن حقیقت ان کی بڑی اچھی رہتی ہے. بعض شکل کے اعتبار سے اتنے اچھے ہوتے ہیں لیکن حقیقت ان کی بڑی غلیظ ہوتی ہے. آرس کو دیکھ کو شادی کرتے گوری ہے بالکل، لیکن کاما الٹا توا، کاما کالے، صورت کو دیکھ کر ٹھگ گئے. صورت اچھی ہے سیرت اچھی نہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی صورتیں بڑی خراب رہتی ہیں لیکن سیرت بڑی پیاری ہوتی ہے. صورتوں کو دیکھ کے کبھی دھوکہ نہ کھاؤ، سیرت دیکھو، سیرت کی تلاش کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خواہش کے موافق حکمت دے دی.
وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت دی اور کہا کہ لقمان ہمارا شکر ادا کیجیے. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. ایک ایک آیت پر بھی انشاءاللہ یہ عاجز نہ کرے علم و عمل کئی راتیں بول سکتا ہے. دعا اندر سے کرتے رہو کہ اللہ ہمارے ابھی پونے گھنٹے میں 4 گھنٹے کی برکت دے. نہیں تو آج ساری کریں گے نہیں، چھوڑو، موقع مل جائے تو چھوڑنے تیار ہی نام لگا. کئی بار روزہ نہیں مزمل صاحب لیٹ چھوڑے. آج صبح کو ایک جنا فون کر کے پوچھ رہا ہے حضرت مجھے کتا کاٹ ڈالے، میرا روزہ ٹوٹ گیا کیا پوچھتا ہے. کتا کاٹنے کو بھی روزے کو کیا تعلق ہے؟ بہانے تلاش، مسئلہ پوچھیا بچہ ہو پھر بھی کچھ لوگ ہی بہانے تلاش کرتے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی اور کہا کہ ہمارے اس عطا پر تم ہمارا شکر ادا کرو. مفسرین کرام ایک اصول بھی بتاتے ہیں کہ اللہ کی ہر نعمت جو حاصل ہوئی ہے اس کا شکر ادا کرو. اور شکر کب ہوتا ہے؟ نعمت کے حاصل ہونے کے بعد. دعا کب ہوتی ہے؟ نعمت کے حاصل ہونے سے پہلے. صبر کب ہے؟ مصیبت کے بعد. اسی لیے ہمارے ریاست کرناٹک کے فقیہ وقت مفتی اعظم شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی اشرف علی صاحب دامت برکاتہم امیر شریعت ہے، حکیم الملت ہے، پرنسپل محتمل دار العلوم سبیل الرشاد ہے. آپ ایک اصول بتاتے ہیں جب بھی نکاح پڑھانے کے لیے آپ جاتے ہیں، فرماتے ہیں اب نکاح پڑھانے کے بعد بولنا نہیں. کیا بولتے نہیں بولے اس سے حضرت اب وہ یقین بولا سو بس اب پھر بولتا نہیں وہ جملہ. کیا بولتے؟ الحمدللہ. ارے بولو نا جی، کیا شرما لے کوئی؟ کیا بھابھی کا سب نہیں؟ الحمدللہ. حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم فرماتے ہیں پہلے بیوی کو قبول کر لو، اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو. میں نے قبول کیا الحمدللہ، کیونکہ نعمت کے بعد شکر ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ایسا بولے تو بھی ہو جاتا نکاح، نہ ویسا اور ایسا بول کر دو حضرت، ایسا نہیں کرنا. ایسا بولے تو بھی ہو جاتا نکاح الحمدللہ میں نے قبول کیا بولے تو بھی ہو جاتا، میں نے قبول کیا الحمدللہ بولے تو بھی ہو جاتا. دوسرے الٹے سیدھے جملے بولے تو چھوٹا نہیں سو. ربیع الاول میں نہیں، رجب میں کی کب کی قریب میں ایک نکاح پڑھایا. کیا آپ نے قبول کیا کہتا ہاؤ کہتا ہوں کیا آتا ہاؤ کہتا ایسی گران شادی کا نوشہ. یہ سب ہنسنے کی باتیں نہیں، ہمارے حالات تھے حالات. انشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کرو اے لقمان، اس لیے کہ جو آدمی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں. اس کا شکر اسی کو فائدہ دیتا ہے. جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ اس کے شکر کا محتاج نہیں. لیکن نعمتوں کا سوال ذرا کڑک کریں گے. جب بندہ شکر ادا کر دیتا ہے تو نعمت کے سوال پر آسانی فرماتے ہیں. نعمت کو حاصل کر کے شکر ادا نہیں کرتا تو نعمت کا سوال ذرا سخت کرتا ہے. ہر آن اللہ کے شکر میں رہو. واقعات بھرے پڑے ہیں. ایک صاحب ایک ولی کامل کے گھر کے پڑوس میں چوری ہو گئی. اولیاء اللہ دیکھو شکر کی کتنی عادت ڈالے تھے. اب چوری ہوگی نا کو بول کو لوگ ان سے ملنے کے واسطے گئے. حضرت احمد ابن حرب رحمت اللہ علیہ بھی اس پڑوسی کے تسلی دینے کے لیے گئے. تو پڑوسی بولا کئی کو تسلی دیتی، میں تو شکر ادا کر رہا ہوں اللہ کا. تسلی کئی کو، میں تو شکر ادا کر رہا ہوں. حضرت احمد ابن حرب پریشان ہو گئے، مصیبت میں انہیں کیا شکر ادا کر رہا ہے؟ چوری ہوگی تو کون سی نعمت ہے یہ؟ ایک دھوبی کا گدا گمگا کہتے سنے کیا نہیں سنے؟ دھوبی کا گدا گمگا تو صبح ہی دھوبی مٹھائی بٹیا کہتے. آج میں سب وہی بولا کہتے ہیں دھوبی صاحب کیا جی قصہ مٹھائی بٹ رہی نہ کہتو ہاؤ میرا گدا گمگا. گدا گم میں تو کئی کچھ مٹھائی بٹ دیکھ بے خوفا اس میں میں بیٹھتا تو میں بھی گم جاتا تھا نہیں. بے خوفا تم لگا. چوری ہوئی تو کیا خوشی. پڑوسی نے کہا 3 نعمتیں حاصل ہوئی مجھے. ایک میں چوری نہیں کیا، کوئی اور چوری کیا، یہ بھی تو ایک نعمت ہے.
चोर पूरा मालने को नहीं गया, आधा छोड़ को गया, अल्लाह का फजल नहीं, पूरा लेकर चले जाता तो क्या। चोर आकर मेरे दुनिया को नुकसान पहुंचाया, दीन को तो नहीं नुकसान पहुंचाया ना। इसे सोचकर खुदा का शुक्र अदा करता। शुक्र देखो, आदत डालो शुक्र का। मेरे शायद तब आलम ने एक वाकया लिखा है, अपने बच्चों को भी शुक्र कहना, शुक्र अदा करना सिखाओ। तुम्हें बच्चे को कहते भी पैसे देते हो, बोलो बेटे शुक्रिया बोलो, हाँ अब्बा जान शुक्रिया, अम्मी शुक्रिया, रोटी डाली, सालना डाली, पैसे डाले, चापी लाए, चॉकलेट दिला, क्या भी खिलाए। ये आदत है ना गैर मुस्लिमों में, मर्द मुसलमानों से ज्यादा है। मेरे शायद खुद आलम फरमाते, एक मर्तबा फ्लाइट का सफर कर रहे थे, एक औरत बच्चे को खाना खिला रही है। मेरी माँ तुम भी सुनो, तुम भी सीखो, तुम्हारे अंदर भी ये जज्बा पैदा हो जाए। तुम्हें तो हमेशा शिकायत में डूबी हुई है। बच्चे को खाना खिला रही है, बच्चे को टीस्पून से खाना खिलाती, बोलती टेल मी थैंक्स, आई नो इंग्लिश, बोलो बेटे थैंक्स। एक एक टीस्पून पर बच्चे को थैंक्स बोलना सिखा रही है। तो हजरत फरमाते हैं, मैं देखा कि 30 से ज्यादा मरतबा बच्चा अपनी माँ को शुक्रिया बोल रहा है। अब तक को सती भी बच्चा अम्मा को शुक्रिया बोलिया, हाँ? कितना दिए तभी नहीं, तो साथ भी बेटा बाप को शुक्रिया बोलिया, कोई बीवी अपने शौहर को शुक्रिया बोली, कोई शौहर अपनी बीवी को शुक्रिया बोलिया। कोई नहीं बोलता। जो इंसानों का शुक्र अदा नहीं करता वो क्या खाक अल्लाह का शुक्र अदा करेगा। एक दूसरे शुक्र अदा किया करो। अल्लाह ताला ने हजरत लुकमान हकीम को यही कहा, वलक़द आतैना लुकमान अल हिकमता अन इश्कुर लिल्लाह, हमने लुकमान को हिकमत दी और कहा कि लुकमान हमारा शुक्रिया अदा करो। जो शुक्र अदा करता है उसका फायदा उसी को मिलता है। उसके शुक्र से हमारी खुदाई में कोई इजाफा नहीं होता, उसकी नाशुक्रपन से हमारी खुदाई में कोई कमी नहीं आती। अगर वो शुक्र अदा भी न करे, वमन कफर फइन्नल्लाह गनियुन हमीद, हमको कोई परवाह नहीं। उसके बाद हजरत लुकमान की नसीहतें शुरू होती हैं। बस हिकमत अता की है ना। हिकमत का माना क्या? वो इल्म जिससे दूसरों को फायदा पहुंचे, अच्छी अच्छी बातें बताते थे। बाज़ रिवायतों में आता है, दीन और दुनिया का हकीम बनाया अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत लुकमान को। दीन के भी हिकमत की बातें बोलते थे, बीमारों का भी इलाज करते थे, और उनके पास हाथ में एक ऐसा हुनर था, वो पीतल और तांबे को सोना बनाते थे। कैसा हजरत? वो पूछो लो को मंजत मालूम नहीं। एक ज़ईफ वाक़िया पुराने जमाने में बोलते थे, कहाँ तक सही है उसकी कोई खबर नहीं, लेकिन नसीहत की बात आ रही है इसलिए पेश कर रहा हूँ। लुकमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बेटी की शादी हुई तो दामाद पूछा करते, तुम्हारे बाबा इतने बड़े हकीम ना, दौलत बड़ी रंगीना उनके पास, लेकिन तुम ना क्या दिए? बेटी बोले, कहते हमारे अब्बा कान के बालियां दिए। इतना इतने बड़े बाप की बेटी, इतना क्या दिए तुम्हारे बाबा? इससे मतलब ये निकलता उस जमाने में जवाइयां मांगते थे। इतने बड़े बाप की तू बेटी, तुझे बाबा इतना दिए क्या? अब दिल टूट जाता है जब शौहर बीवी को ताना देता है, बहुत दिल टूटता है। उसका एहसास हमने मालूम नहीं किया। तो हमारे सीने में दिल नहीं, पत्थर पत्थर है, दिल नहीं है हमारे सीनों में। बड़ी आसानी के साथ पूछ देते हैं। कितने ऐसे केस मेरे पास आए हैं, अरे अल्लाह के बंदे उन्हें नहीं लेकर आना था, लेकर आ गई तो उसका एहसान है, उसे तसल्ली दो, खुश करो उसे। पलंग बहुत अच्छा है ना, कई कुला मैट ले लेता था, चुपके बोलो। तूने हमारे बाबा जी ऐसे पलंग को हमारे नौशो कबूल करे, उन्हें खुश होगी तो अल्लाह खुश हो जाते हैं। ये सूरत का पलंग, घर में फटी हसीर मिलती नहीं थी, हल्दी की रात तक ओढ़ने को बेडशीट नहीं थी, बेवार सी पड़े सका पड़ा था शादी महल में। आज अल्लाह के फजलो करम से पलंग है, नाली है, क्या कहते हैं, पलंग पोश है, बेहतरीन तक्के ही, वो ब्लैंकेट भी है। अल्लाह का शुक्र अदा कर को सोना नहीं तो मुट्ठा पकड़ को देखता कौन सी लकड़ी है कोमल को। नहीं, शिकायत न करो, बात कहीं से कहीं चले जाएगी। ऐसे बीमार हैं, ऐसे कौम के कमीने और रजील हैं, देखने में अच्छे नजर आते हैं लेकिन उनके दिल फकीरों से भी बदतर है। बड़े अच्छे नजर आते हैं, करोड़पति बाप का बेटा रहता है, लेकिन दिल है ना फकीर फकीर। लुकमान हकीम को बेटी को जब शौहर ने कहा तो दिल टूट गया। बीवियों का दिल न तोड़ो, वो बहुत छोटे दिल की होती है।
رونا بہت جلد آ جاتا ہے، ان کا دل کبھی نہ توڑو۔ اب انہیں گئی بیوی ابا سے کہنے لگی کہ ابا جان ہمارے شوہر نے ایسا کہا، تو حضرت لقمان حکیم نے کہا کہ بیٹی تمہارے شوہر کو بلاؤ۔ بلایا گیا، شوہر کے سامنے پیتل تانبے کو منگایا اور کان کی بالی لیے بیٹی کے، کہے بیٹی یہ بالی کو ذرا پیتل تانبے پر رکھ دینا۔ جیسے ہی وہ بالی رکھتے ہیں تو وہ پورا پیتل اور تانبا سونا بن جاتا ہے۔ داماد کو کہا کہ بیٹے میں بیٹی کو سونا نہیں دیا، سونا بنانے والا کیمیا دیا، سونا بنانے والا میٹیریل دیا۔ دین کی بھی حکمت عطا کی، دنیا کی بھی حکمت عطا کی، لیکن اکثر اقوال جو ہیں وہ دین کے حکیم تھے، حکمت کی باتیں بہت کیا کرتے تھے، مایا ناز تھے۔ سب سے پہلی حکمت کی بات اپنی اولاد کو کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اپنے بیٹے کو بٹھا کر نصیحتیں کرتے، وہ بھی کیسا نصیحت کرتے تھے معلوم؟ تاریخ میں ہے، آج پڑھ کر مجھے تعجب ہوا، رائی کے دانے کی تھیلی رکھ لیتے، اب وہ تھیلی کا سائز نہیں معلوم، لکھے نہیں تھیلی، ایک ایک نصیحت کرتے، ایک ایک دانہ نکالتے۔ ان کے پاس کتنی نصیحتیں تھیں جو اپنے بچوں کو کیے، پوری زندگی اپنی اولاد کو نصیحت کرتے رہے۔ آخر میں کہا کہ بیٹے تجھے جتنی نصیحتیں میں نے کیا ہے کسی پتھر کے سامنے کرتا تو وہ ٹکڑے ہوتا، یہ سننا تھا۔ بیٹا چیخ مارتا ہے، وہیں انتقال ہو جاتا ہے۔ لقمان جس بیٹے کو سامنے بٹھا کر نصیحت کیے اس بیٹے کا نام ساران تھا، ساران، وہ بھی مسلمان تھا۔ اپنی اولاد کو بٹھا کر نصیحت کرنا ماں باپ کی شان ہوتی ہے، لیکن افسوس کہ ہمارے بچے کتنے محروم ہیں کہ ان کو نصیحت کرنے والے علماء تو ہیں لیکن ماں باپ نہیں ہیں۔ بچے بنتے ہیں ماں باپ کے سائے میں، ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو نصیحت کرتے رہے، بچے کے پیدا ہونے سے لے کر نصیحت شروع کریں، خود مرنے تک نصیحت کرتے رہے۔ ابتدا نصیحت کی بچے کی پیدائش ہے، نصیحت کی انتہا ہماری موت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی اپنی اولاد کو موت تک نصیحت کی۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، سورہ بقرہ کے اندر یہ آیت ہے۔ اپنی اولاد کو نصیحت کرتے رہو اور سب سے بڑی بڑی نصیحتیں کرو۔ حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پہلی نصیحت کو قرآن نقل کرتا ہے، اللہ بیان کرتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اے بیٹے کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ بچوں کا ایمان بنانا ماں باپ کا فرض ہوتا ہے، بچوں کا عقیدہ بنانا ماں باپ کا فرض ہوتا ہے، بچوں کی توحید بنانا ماں باپ کا فرض ہوتا ہے، لیکن افسوس کہ آج ماں باپ اپنے بچوں کا ایمان بگاڑ رہے ہیں، عقیدہ بگاڑ رہے ہیں، توحید بگاڑ رہے ہیں۔ کل بچے بھی جائیں گے جہنم، لیکن بچوں کے بگاڑ کی وجہ سے ماں باپ بھی جائیں گے جہنم۔ بچوں کو کہنا چاہیے کہ بیٹے شرک نہ کر، مانگ اللہ سے، اللہ دینے والے ہیں، جھکا اللہ کے سامنے سر، کیونکہ یہ وہ ذات ہے جس کے سامنے ہی سر جھکانے کا حکم ہے۔ اٹھا ہاتھ اس کے سامنے، کیونکہ یہی ذات دینے والی ہے، جو چاہے مانگ۔ ہم سے بھی نہ مانگ، تیرے ابو سے بھی نہ مانگ، اگر ماں باپ سے بھی مانگنا ہے تو سب سے پہلے اللہ سے مانگ، اس کے بعد ہمارے پاس مانگ۔ ہم ایک سبب ہے، ہم ایک وسیلہ ہے، ہم ایک ذریعہ ہے، ہم حقیقت نہیں ہے، ہم ایک سبب ہے، حقیقت میں دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ میرے شیخ قطب عالم نے فرمایا جو بچے کی یہ تربیت ہوتی ہے، اس تربیت سے آراستہ ہو کر بچہ ماں باپ سے مانگنے سے پہلے اللہ کے پاس مانگ کر بچہ ماں باپ کے پاس مانگتا ہے تو اس کی دعا کے صدقے میں اللہ ماں باپ کو عطا کرتے ہیں۔ کیسی اچھی بات ہے، لیکن افسوس کہ ہمارے بچوں کو ہم بناتے نہیں، سکھاتے نہیں۔ شرک سے بچاؤ اپنی اولاد کو، بدعت سے بچاؤ اپنی اولاد کو۔ بیٹے شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کائنات کا سب سے بڑا اگر کوئی ظلم ہے تو وہ شرک ہے۔ کوئی کسی کو ناحق مارتا ہے یہ بھی ظلم ہے، کسی
کسی کا پیسہ چھینتا ہے یہ بھی ظلم ہے، کسی کو دھوکہ دیتا ہے یہ بھی ظلم ہے، کسی کو قتل کرتا ہے یہ بھی ظلم ہے، لیکن ان تمام ظلموں سے زیادہ بڑا ظلم کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. کسی کو مار رہا ہے تو اس کے جان کو نقصان پہنچا رہا ہے، کسی کا مال لے رہا ہے تو اس کے مال کو نقصان کر رہا ہے. اللہ کے ساتھ اگر کسی کو شریک کر رہا ہے تو خدا کی وحدانیت کو نقصان پہنچا رہا ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے خدا کا تو نقصان نہیں ہے لیکن بندے کا تو نقصان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ فرماتے ہیں تو سمندر کے خطروں کے برابر گناہ لے کر آ ہوتی تجھے معاف کرنے کے لیے، میری چاہت ہی نہیں ہوتی تجھے معاف کرنے کے لیے. ان الشرک لظلم عظیم. اس ایک آیت میں نصیحت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کچھ اپنے طرف سے بیان کرتے ہیں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. ہم نے انسان کو یہ نصیحت کی، انسان کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کیونکہ اس کی جو ماں ہوتی ہے حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں اسے تکلیف پر تکلیف برداشت کر کے اسے پیدا کیا ہے. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور 2 سال تک اسے دودھ پلایا ہے. اس لیے انسان تو کیا کر، ان اشکر لی، میرا بھی شکر ادا کر، تجھے جنم دینے والے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر. وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. ابا شکریہ پیدا کرے سو بولے کب بھی، اگر ویسا بولے تو منہ مار کو پھوڑا تم کیا رے غلیظ بات کر رہا سو. امی جان شکر ہے آپ کا کہ آپ نے مجھے پیٹ میں رکھا. امی جان شکر ہے آپ کا کہ آپ نے 2 سال دودھ پلایا. امی جان شکر ہے آپ کا کہ 10-15 سال مجھے پاک و صاف کیا. امی جان شکر ہے کہ شادی تک میرے کپڑے آپ دھوئے ہیں. زبان سے بولنا ہے تو بولو، اگر زبان سے بولنا آپ کو اچھا نہیں لگتا تو ان کی اتنی خدمت کرو کہ آپ کی خدمت شکر کے برابر ہو جائے. کریں گے انشاءاللہ. ان کو تکلیف نہ دو، ان کو مت ستاؤ، ان کی بد دعا نہ لو، ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرو. پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص بات بتاتے ہیں. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اگر تمہارے ماں باپ تم کو گناہ کرنے کا، شرک کرنے کا حکم دے، جن ماں باپ کا تم شکر ادا کرنے کا حکم خدا دے رہا ہے ان کا شکر تو ادا کرو، لیکن ان کے غلط احکامات کی پیروی نہ کرنا. ایک قاعدہ بتا دیا، الا ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعهما. وان جاہداک، زبردستی کرے شرک کرو تو ان کی بات نہیں ماننا. ماں باپ کی اطاعت تو ضروری ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں ماں باپ کی اطاعت نہیں. پہلا درجہ اللہ کا، اللہ کے بعد اطاعت پیغمبر کی ہوگی، اس کے بعد ماں باپ کی ہوگی. ماں باپ کی بات اگر اللہ اور اللہ اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں تو وہ بات کو نہیں مانیں گے. ایک صحابی فرماتے ہیں، سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آیت میرے شان میں نازل ہوئی. وہ صحابی فرماتے ہیں میں اسلام قبول کیا، میری ماں کو پتا چلا تو میری ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور کہہ دیا کہ سعد جب تک تو پھر دین پر میں ہمارے دین پر واپس نہیں آئے گا میں ہرگز کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤں گی، پانی نہیں پیوں گی، یہاں تک کہ میرے واپسی کا انتظار کرتے ہوئے میری ماں 3 دن سے کھانا بھی نہیں کھائی، پانی بھی نہیں پی. آخر میں گیا میری ماں کے پاس، جا کر کہنے لگا کہ میری ماں، پیاری ماں، اچھی ماں، کھا لے ماں، تو ضرور کھا لے، لیکن یاد رکھ تو جو دھمکی دی ہے وہ دھمکی کا اثر میرے دین پر نہیں پڑا. تو ایک ماں نہیں، تجھ جیسے ہزاروں ماؤں کو قربان کر سکتا ہوں لیکن ماؤں کے نام پر میں دین کو قربان کر نہیں سکتا. سبحان اللہ. ایسی ماؤں کو قربان کر سکتا ہوں لیکن ماؤں کے نام پر دین کو قربان نہیں کر سکتا. ہے نوجوان آج ایسا ہے؟ مولوی صاحب کا بیان سن لو، اما کو جا کے بولتا ماں جوڑے کو لینا نہیں کہتا، ماں جانے والے عمر فاروق کو تو ٹاکرا تک بھی جانے کو وہاں گیا تو بگڑتا سو. تو یہ مایاں بھی بولتی ہیں، بھابیاں بھی بولتی. ایک موقع پر یہ مسجد میں تقریر ٹی وی کے بارے میں بولا تو نوجوان کو جوش آیا، جا کو ٹی وی گھر میں اٹھا کو پھوڑ ڈالا. ارے جوش اچھا کمی نہ کریا
हालांकि उन्हें बेच को फिर पैसे लेकर यूज कर सकता था, मैं वो भी बोलिया, लेकिन उठा को फोड़ डाला। इन्हें अंदर थी ना सोनिया, क्या भी करे सो। मौलाना बोले टीवी रही तो बहुत बड़ा गुनाह करते, मरगे के बाद तू देखी तो मंजे गुनाह करते, कई को रहना बोल को फोड़ी लिया। उन्हें छठ खूटी से बुरखा उतारी से पहले को टीवी ले लगा तो रहो, नहीं तो टीवी ले लगा तो रतों में, नहीं तो नहीं जाती। टीवी फोड़े, एक काम करो मुझे सबको शादी कर लो। मैं किसे किसे शादी करूं? कितने अपने टीवी फोड़ देगा, सबको शादी कर लियो। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वइन जाहदाका अला अन तुश्रिका बी मा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतिहुमा व साहिबुमा फिद दुनिया। बात मानो न को, लेकिन मनाते रखो, नहीं अम्मा नहीं अम्मा, माँ जोड़े को नहीं लूंगा, नहीं आती रहे तेरी शादी को, आने को कोई बात नहीं है। अम्मा मैं डिमांड नहीं करूंगा, नहीं आती तेरी शादी को, आने को अम्मा, तू आ गई तो दुआ मिलेगी, नहीं आएगी तो खुदा की रहमत मिलेगी। जो कुर्बानी दे रहा हूं अल्लाह के लिए दे रहा हूं, भला तेरे लिए दे रहा हूं। साफ जवाब दो। कभी कभार जैसे बड़ों से बच्चे सुधरते हैं, कभी कभार बच्चों से बड़े भी सुधर जाते हैं। बाबा भी बोलता रे, मैं बोले सका शादी करे तो मैं बाप तू बेटा, नहीं तो तुम्हें तुम्हारी जात पे रूट करते सो। राशन कार्ड में तुम्हारा बेटा बोलकर लिखे, तुम्हें आइडेंटिटी कार्ड में तुम्हारा बेटा बोलकर लिखे, सन्नाफ को बोल को एक जोड़े को नहीं लिए तो तुम्हें बेटे को कैंसिल कर डाले सो। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बुजुर्ग बैठे रहे तो सुनो मेरी बात। अपने ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, अपनी बीवी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है। अल्लाह ताला ने क्या कहा, बेटे ऐसा नहीं करना है। फिर अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा बंदे हजरत लुक़मान अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नसीहतों का सिलसिला शुरू होता है। कहते हैं या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदल फतकुन फी सक़रतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्द याति बिअल्लाह इन्नल्लाह लतीफ़ुन ख़बीर। बेटे क्या समझा तू अल्लाह को? कायनात में अगर राई के दाने के बराबर भी अगर जर्रा है, याती भी अल्लाह, अल्लाह ताला उस जर्रे को लेकर आएगा। इन तक मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन, छोटा सा ज़ेरा जर्रा रेजा, अगर वो पत्थर के नीचे हो या आसमाने में हो या जमीन में हो, अब तुम्हारे बिल्कुल बाजू जो छोटा सा कंकर चुपता हुआ है ना, उसे भी अल्लाह जानता है। हालांकि वो खुद हमने नहीं मालूम, बैठे बैठे सका चुभ रहा है, देखो अपने बाजू, लेकिन उसे भी खुदा जानता है। खुदा के पावर को बच्चे के सामने बता रहे हैं, खुदा की ताकत को बता रहे हैं, खुदा की कुदरत को बता रहे हैं। बेटे जब उस कंकर पर जिसकी तेरी नजर नहीं है, उस कंकर पर जब खुदा की नजर है, तो क्या तेरे अमाल पर नजर नहीं? हशर के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला कायनात की किताब खोलेंगे तो तेरी जिंदगी का एक एक सेकंड को लेकर आ जाएंगे। याती भी अल्लाह, लेकर आएंगे, इसलिए संभल कर अमल करना। ये ना सोचना कि मेरे अमल से खुदा बेखबर है, मेरे अमल को नहीं देख रहा है, मेरे काले करतूतों को नहीं देख रहा है। तुम दरवाजा बंद कर सकते हो, दरीचा बंद कर सकते हो, लाइट ऑफ कर सकते हो, खुदा की इज्जत और जलालत की कसम, खुदा और तुम्हारे बीच कोई पर्दा लगा ही नहीं सकते। वो लाइट ऑफ करे थे, बाजू लोगों को पेट का दर्द, ओ लाइट ऑफ कर को क्या दुआ करती हैं सो, क्या अल्लाह को दिखता नहीं? एक मौलवी बोल रहा सो बात ये, बर्मा का किस्सा अल्लाह को मालूम नहीं। हमें कब बोले अल्लाह को मालूम नहीं? बोल को अर्ज हाल कर रही सो, पेश कर रही सो, अल्लाह ऐसा ऐसा चल रहा ना, बस रहम कर। लाइट ऑफ कर कर हमें जो रो रहे हैं ना, तन्हाई महसूस कर रही सो, अल्लाह को अंधेरा दिखाना मकसद नहीं है। आलिमा का ये हाल रहा तो दीवाने भी मेंटल अस्पतालों के पागलों का क्या हाल रहेगा? इसे मौली साहब को वहां एडमिट करना सर। बाइकों को तो भी गुड़गे में अकल, इसे टकने में दिखता, मुझसे भी नीचे उतर के समझते नहीं। चंदे उसूल करने का सका, इनके थुप्पा को उसूल करनी, समझना बता रहे हैं। देखिए हजरत लुक़मान अलैहिस्सलातु, अभी बोल तो इसके बाद भी मैं अभी बोलकर आया एक जगह पर, मुझे ऑपरेशन कर को आदत नहीं, पोस्टमार्टम कर को आदत है। ऑपरेशन ऐसे सभी ये बॉडी सुधरने की नहीं है,
اسے پوسٹ مارٹم کرنا سو سمجھ میں آئی بات ہے. بھوگنے کا نام تقریر نہیں ہے, چیخنے کا نام تقریر نہیں ہے, بمبڑیاں مارنے کا نام تقریر نہیں ہے. حقیقت کو پیش کرنے کا نام تقریر ہے. کسی کی اصلاح کرنے کا نام تقریر ہے. کسی کے چہرے پر داڑھی رکھوانے کا کام تقریر ہے. کسی کو شرم و حیا کی چادر عطا کرنے کا نام تقریر ہے. اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط کرانے کا نام تقریر ہے. مسجد میں بٹھانے کا نام تقریر ہے. محمد رسول اللہ کی سنتوں سے آراستہ کرانے کا نام تقریر ہے. چیخ و پکار کا نام تقریر نہیں ہے. بیٹے کو بتا رہے ہیں کہ جس پر تیری نظر نہیں ہے اس پر اللہ کی بھی نظر ہے. یاتی بھی اللہ, اللہ لے کر آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر. بیٹے اللہ بڑے لطیف ہیں, خبیر ہیں, خبر رکھنے والے. گہری نظر ہے بلکہ نظر کو پیدا کرنے والا وہ ہے, تو پھر اس کے نظر کی مثال کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء, اس کی کوئی مثال نہیں, اس کی کوئی مثل نہیں, اس کا کوئی نمونہ نہیں, اس کا کوئی ماڈل نہیں, اس کی کوئی شکل نہیں, اس کی کوئی صورت نہیں. وہ بڑی پاورفل طاقت والا ہے, خبر رکھتا ہے. بیٹے کو کہتے ہیں کہ بیٹے اقیم الصلاۃ یا بنی اقیم الصلاۃ. نصیحتیں کر رہے ہیں بیٹے کو, انہی نصیحتوں کو قرآن ذکر کر رہا ہے. یا بنی اقیم الصلاۃ, اے بیٹے نماز کو قائم کر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے زمانے میں بھی نماز تھی, بلکہ نماز تو آدم کے زمانے سے ہے. کبھی نماز نہ چھوڑنا, ترک نہ کرنا. سر کٹ جائے لیکن نماز نہ چھوڑنا. بیٹے اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر. امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرتے رہنا, لوگوں کو بھلائیوں کی دعوت دیتے رہنا, برائیوں سے روکنا. واصبر علی ما اصابک, بیٹے مصیبتوں پر صبر بھی کرنا. ان ذلک من عزم الامور, یہ تمام باتیں بڑی ہمت کی ہیں. مفسرین نے اچھا رشتہ جوڑا, نسبت جوڑی. نماز پڑھنا, امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرنا, اور مصیبتوں پہ صبر کرنا, یہ بڑی ہمت کی چیزیں ہیں. یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. مصیبتوں پہ صبر کرتے رہو. اور ایک نقطہ بھی نکالا حضرات مفسرین کرام نے, نماز کی پابندی کریں گے, امر بالمعروف نہیں عن المنکر کریں گے, مصیبتیں ضرور آئیں گی آپ کے سامنے. مصیبتوں کو سامنے رکھ کر ڈرنا نہیں, گھبرانا نہیں, بلکہ اس پر صبر کرنا. ایسی مصیبتیں تو انبیاء پر بھی آئی, صحابہ پر بھی آئی, اولیاء پر بھی آئی, لیکن مصیبتوں کی وجہ سے امر بالمعروف نہیں عن المنکر کبھی ترک نہیں کرنا. جب بھی کسی سے ملاقات و مصافحہ ہو جائے, کبھی کسی کا آمنا سامنا ہو جائے, کوئی تو کوئی بھلی بات کہا کرو, کوئی نہ کوئی اچھی بات کہا کرو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے, حضرت لقمان حکیم کہتے ہیں, دیکھیے بیٹے کو کیا اچھی نصیحت کرتے ہیں. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, لوگوں کے سامنے کبھی منہ چھوٹا کر کے بات نہ کرنا. منہ پھلانا نہیں, منہ پھرانا نہیں. بعضوں نے یہاں تک کہا لوگوں کو کوری نگاہ سے بھی دیکھنا نہیں. قرآن کے الفاظ ہیں, جتنا چاہے اتنا معنی نکل سکتا ہے. سامنے والا اگر مل گیا تو مسکرا کر السلام علیکم السلام, خیریت, ایک ہلکی سی مسکراہٹ. یہ عادت مرد بنے سے زیادہ بیکاں کے اندر. ذرا نیکلس پہن لی, انہیں کسی کو دیکھتی نہیں, کیا چاہتی سب بھی اسے دیکھنا کہتے. مرد ہو یا عورت, بوڑھا ہو یا جوان, عالم ہو کے جاہل, کسی سے بھی ملاقات کرے پوری اہمیت سے ملاقات کرو. ایسے کرو وہ سمجھے کہ پورے مجمع میں مولانا مجھے ہی چاہتے ہیں. اتنی محبت سے بات کرنا. تو میں چل جاتی نا ملاقات کرنا نہیں سو تاکرات میں منجے پکڑو نکو. آپ تمام سے مجھے بھی ملاقات کرنے کا شوق ہے, محبت ہے آپ تمام حضرات سے, میں بھی چاہتا ہوں, لیکن وقت کا تقاضا نہیں. سب آپ کو ملاقات کرو تو آتے نہیں کوئی بھی عاجز کرنا کہتے. خیر آپ کی محبت ہے وہ, اللہ تبارک و تعالی محبت کو قبول فرمائے. میں یہی ساتھیوں کو کہتا ہوں, کسی کو برا نہ کہو, سب چاہتے ہیں محبت. کیا معلوم کہ کس کے مسافے سے میری مغفرت کا فیصلہ ہونے والا ہے.
بھی یہی چاہتے ہیں آپ سے, ہم بھی دعا کی درخواست کرتے ہیں, دعا کرو ہمارے لیے, ساری امت کے لیے دعا کرو. اس جوانی میں اور ایسے ماحول میں رات کے 2:45 بجے مسجد میں بیٹھنا یہ کوئی معمولی بات نہیں. یقیناً یہ آپ کے ایمان کی سند ہے, تڑپ ہے, شوق ہے. میں بھی دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس مجمع کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. یہ جن کے لیے دعا کرے ان سب کی مغفرت فرما. دوستو یہ زمانے میں ہر اعتبار سے رکاوٹاں ہی, خالی یہودی عیسائیوں کی طرف سے رکاوٹاں نہیں, بعض مفاد پرست شدت پرست علماء کی طرف سے بھی رکاوٹاں. اس کے باوجود رات کے 2:45 بجے گوری پاڑلے کی مسجد عمر فاروق کے مسجد میں اتنا بڑا مجمع ماں اور بہنوں کا, پھر آپ کا شوق نہیں تو اور کیا ہے, تڑپ نہیں تو اور کیا ہے, جذبہ نہیں تو اور کیا ہے. تمہارے نعرے میں پوری بات ختم ہو جائیں گی دکھتا نا. بولو ایک جذبہ آ رہا ہے, شوق آ رہا ہے. یقیناً میرے دوستو اللہ کا شکر ادا کرو, نعمت عطا کیا ہے آپ کو. نہ اسرائیلوں کی یہودیوں کی اسرائیلیت آپ پر اثر کر رہی ہے, نہ عیسائیوں کی عیسائیت آپ پر اثر کر رہی ہے, نہ مفاد اور شدت پرست علماء کی شدت آپ پر اثر کر رہی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ بیٹھے اللہ کو خوش کرنے کے لیے. کتنی دین کی باتیں, قرآن کی باتیں آپ کے سامنے آ رہی. اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر کسی کے سامنے جب ملاقات و مسافے کا موقع آ گیا تو بیٹھے کبھی کسی کے سامنے منہ پھلانا نہیں, منہ چرانا نہیں, منہ چھڑانا نہیں ہے. اس کے سامنے خندہ پیشانی سے بات کرنا, ایک مسکراہٹ اللہ کی رحمت کو دعوت دے دیتی ہے. غریب سے بھی اگر ملاقات کرے, تیرا مال اپنی جگہ پر, اس کے پاس ایک غربت والی چیز, ایک دولت بھی ہے. تیرے پاس مال ہے تو اس کے پاس غربت ہے. تیرے پاس حامان و قارون کی دولت ہے تو اس کے پاس انبیاء کی وراثت ہے. تیرے سے 500 سال پہلے وہ جنت کو جائے گا, اسے دیکھ کر مسکرایا نہیں تو پھر کسے, اسے دیکھ کر مسکراتی. سمجھ رہی, بہت ہوشیار رہے. 500 سال پہلے جو جنت کو جائے گا اسے دیکھ کر مسکراؤ. اللہ کرے کہ وہ بھی ہم کو دیکھ کر مسکرائے تو اس کی مسکراہٹ کے صدقے میں ہم بھی اس کے ساتھ جنت کو چلے جائیں. غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرو, پیار کرو, محبت کرو. لیکن آج مالدار کو دیکھ کر مسکراتا ہے. ہلو ہاؤ آر یو, کہاں صاحب تمہیں دقت نہیں, نہ قطب میناری نو. وہ اگر غریب آ گیا تو اچھا میں بعد میں بات کر لیتا ہوں, جا تو سر چلے گئے. ایسا نہیں کرنا ہے ہر کسی سے. ابسا وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى. اللہ تبارک و تعالی پیغمبر کو خود کہہ دیا. پیغمبر کچھ مشرکین سے دین دعوت و تبلیغ کی بات کر رہے تھے. اچانک ایک نابینا صحابی آتے ہیں. یہ تو ملاقات کرنے والے اپنا بعد میں بھی ملاقات کر سکتے ہیں, بول کر اللہ کے رسول بولے بعد میں آؤ. اس اندھے غریب صحابی کا نبی کے دروازے سے واپس لوٹنا اللہ کو پسند نہیں آیا. اللہ نے پیغمبر پر قرآن کی آیتیں نازل کر دی کہ پیغمبر, جن مشرکوں کو بٹھا کر تم ایک لاڈلے کو واپس کر رہے ہیں, یہ انداز ہمیں پسند نہیں ہے. اس کے پاس تمہاری نصیحت اسے اثر کرے گی, اسے اثر نہیں کرے گی. بتانا تھا. نعوذ باللہ, ہزاروں کروڑوں مرتبہ نعوذ باللہ. پیغمبر کی غلطی نہیں ہے, امت کو پیغمبر کی سیرت سے سبق دینا مقصود تھا. ہم پیغمبر کو بھی کہتے ہیں کہ غریبوں سے محبت کرو. ولا تصعر خدک للناس, اے بیٹے کبھی لوگوں کے سامنے ٹیڑھا منہ کر کے بات نہ کر. ولا تمشی فی الارض مرحا, اے بیٹے زمین میں کبھی اکڑ کے نہ چل. عاجزی انکساری تواضع کے ساتھ چل. تیری دولت, تیرے حسن, تیری جوانی کا اثر تیرے چلنے پر نہ رہے. نارمل طریقے سے چل. یک دم جھک کر بھی بوڑھوں کی طرح نہ چل, یک دم بھی اکڑ کر مردوں کی طرح نہ چل. آج کل ایک چلنا سیکھے ہی, کیا بغل میں پھوڑا آیا, ایسا چلتا. فرعون کیا, حامان کیا, ولا تمشی فی الارض مرحا, بیٹا زمین پہ اکڑ کے نہ چل, کیونکہ اللہ کو کسی کا اکڑنا پسند نہیں ہے. عاجزی, تواضع, انکساری رب کائنات کو پسند ہے.
आजिजी, इंकिसारी, तवाज़ु बहुत पसंद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो दुनिया में तवाज़ु करता है, आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला उसे बहुत बड़ा बनाते हैं। फख्र कभी नहीं करना। तू अकड़ के चलेगा मेरे बंदे, अल्लाह फरमाते हैं तेरे अकड़ने से न मेरी जमीन को नुकसान है, न आसमान को नुकसान है, न पहाड़ों को नुकसान है। लन तखरिक़ल अर्ज़ वलन तबलुग़ल जिबाल तूला। तू अकड़ कर चला तो जमीन टुकड़े नहीं होगी, पहाड़ रेजा नहीं होंगे। आजिज़ी, इंकिसारी, तवाज़ु, नॉर्मल तरीके से चलो, समझ में आसानी। ऐसे चलो कि आपके चलने से अकड़ भी ना हो, आपके चलने से गुरूरी भी ना हो, और आपके चलने पर बीमारी का अंदाज भी ना हो। बाज़ लोग सुन लेकर ऐसा आहिस्ता चलते हैं, नहीं चलना। अपनी कुछ जवानी का भी इजहार करना कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं तंदुरुस्त हूँ, सेहतमंद हूँ। समझ में आई बात है। हजरात मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है, मुहद्दिसीन किराम ने लिखा है, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौर में एक साहब बिल्कुल आजिज़ी के साथ झुक कर आते थे। तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, कौन है ये? तो किसी ने कहा कि ये कारी साहब है। कुरान पढ़ने और अमल करने वाले को उस ज़माने में कारी कहते थे। अल्लाह के हजरत अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, क्या ये बीमार है? नहीं, बीमार नहीं है। तो हजरत आयशा ने फरमाया, इसे कहो कि शान के साथ चले। ये कारी है तो उमर इससे भी बड़े कारी। अम्मी जान फरमाती है, ये कारी है तो उमर इससे भी बड़े कारी। लेकिन उमर चलते थे कुव्वत के साथ, बोलते थे कुव्वत के साथ, मारे तो भी कुव्वत से मारते थे। अम्मी जान बोल रही है, उमर ही एक ऐसी जात है, चलते भी तो पूरी कुव्वत के साथ चलते थे, बोलते थे तो पूरी कुव्वत के साथ बोलते थे। किसे तो भी बजाना का तो पूरी कुव्वत के साथ बजाते थे। तो दरमियानेपन, अपने शान का भी इजहार हो। ऐसा नहीं कि आपके चलने से ऐब नजर आए, बीमारी नजर आए। समझ में आई बात है। एक अच्छा अंदाज हो, मुतकब्बिराना चाल न रहे। समझ में आई बात, फख्र वाला अंदाज न रहे। बोलो अच्छे तरीके से चलेंगे, अकड़ कर नहीं चलेंगे। अब एक मशवरा करता हूं आपके सामने कि 2:50 हो गए हैं, तकरीबन 1.5 घंटे का बयान हो गया है, दुआ भी करना है। और बहुत सारे हजरत लुक़मान अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के कीमती नसीहतें हैं। आपके सदक़े में मुझे पढ़ने का मौका मिला, मैं आप तमाम का मशकूर हूँ, ममनून हूँ। सुबह से वही काम रहा। क्या इस उन्वान को यहीं कट करेंगे या आइंदा तकरार भी इसी पर बात करेंगे? बोलिए आप। आइंदा तक, क्योंकि अच्छे नसीहतें हैं, अमल करने वाली बातें हैं, कुरान में भी हैं, हदीस में भी हैं, और हजरत लुक़मान अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के सहीफ़ों में भी हैं। तो इस सूरत में हमको अमल करने के काबिल बातें आ रही हैं। इंशाअल्लाह सिलसिला जारी रहेगा। कभी इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह हालात के तहत में ताकरातें तो बंद नहीं होंगे। सुनना है, बोलना है। तो आइंदा ताकरात भी करेंगे या नया उन्वान शुरू करेंगे? ये उन्वान रखेंगे। पीछे वाले बोलिए, आइंदा तकरार भी करेंगे। तो फिर मेरे दोस्तों यहीं पर मैं बात खत्म करता हूं। याद रखिए, वला तमशी फिल अर्दी मरहा, अकड़ कर न चलो। यहां तक बात खत्म हो रही है। आइंदा तकरार पूछूंगा मैं, किसे भी पूछूंगा बीच में, कहां खत्म करेगा तो बोलना। अल्लाह अल्लाह बोले, पूछेंगे बोलो आना नहीं से रखे तो नहीं, डरो नको। समझ में आई बात है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। पूछ भी सकता हूँ, नहीं पूछ भी सकता हूँ, लेकिन पूछूंगा नहीं, किसी को जलील करूंगा नहीं। बस बता रहा हूँ कि ज़हन में बात रखें। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में एक ऐलान हस्ब मामूल,